اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاء اللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 272 ہے اور یہاں پہ وجود کی بحث جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، تو کچھ جو نزاعات کے مسائل ہوتے ہیں، اختلاف، اس کو کیا بیان کیا کرتے ہیں۔ یثبت کل من العیوب المذکورہ، یہ جو مذکورہ ہم نے عیب ذکر کیے تھے، یہ عیب کیسے ثابت ہوں گے؟ یعنی اگر شوہر نکاح فسخ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے عیب کیسے ثابت ہوگا شرعی طور پہ؟ بیوی اگر فسخ کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے عیب کیسے ثابت ہوگا؟ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اقرار صاحب ہی، صاحب عیب، یعنی جو عیب والا ہے، جس کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے، وہ خود اقرار کرے، وہ مانے، وہ خود قبول کرے کہ ہاں میرے اندر کیا یہ عیب موجود ہے۔ اگر اس نے خود اقرار کر لیا پھر تو جو ہے وہ دوسری بات ہی نہیں ہوتی، بحث ساری کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ وَبِالْبَيِّنَةِ عَلَىٰ اقرارہ، یا تو وہ خود آپ کے سامنے اقرار کرے، اگر اس نے آپ کے سامنے اقرار نہیں کیا تو پھر اس کے اقرار کے اوپر کیا ہو جائے جی، بینہ، اور دو عادل گواہ کیا قائم ہوں کہ جو آ کے بتائیں کہ بھئی اس نے جو ہے وہ اقرار کیا ہوگا عیوب کا۔ کما یثبت بشہادت رجلین عادلین، جیسے کہ یہ عیب ثابت ہوتا ہے کہ دو عادل مرد کیا ہے گواہی دے دیں۔ یہ جو پہلے بات تھی بینہ کی، وہ کس کی بات تھی؟ عیب کے اوپر گواہ قائم نہیں ہوا، بلکہ گواہ کس کے اوپر قائم ہوا ہے؟ اس کے اقرار کے اوپر۔ اور جو بعد میں گواہی کی بات ہوئی ہے، یہ کس کی بات ہوئی ہے؟ یہ عیب کی کیا بات ہوئی ہے، یہ اقرار کی بات نہیں ہوئی۔ یعنی بقاعدہ دو عادل آ کے بندوں نے گواہی دی کہ اس کو جو ہے وہ برس کی بیماری ہے، اس کو کیا ہے جذام کی بیماری ہے، اور ہم نے دیکھا ہے، ہم کیا گواہی دیتے ہیں۔ حتیٰ فی العنان، حتیٰ کہ جو نامردگی ہے، جمع نہ کر سکنا، اس کے اوپر بھی جو گواہی ہوگی دو مردوں کی اگر آ جائے، دو عادل مردوں کی گواہی آ جائے کہ یہ نامرد ہے، تو پھر بھی یہ کیا ہے ثابت ہو جائے گا۔ وَتَثْبُتُ الْعُیُوبُ الْبَاطِنَةُ لِلنِّسَاءِ، اور خواتین کے جو اندرونی اور باطنی جسمانی عیوب ہیں وہ کیسے ثابت ہوں گے؟ بشہادت اربع نسوۃ عادلات، نہیں اقرار تو مان لیا جائے گا، اقرار العقلاء علی انفسہم نافذ، نہیں دو چیزیں، عیوب مذکورہ ثابت ہوتے ہیں بے اقرار صاحب ہی، صاحب عیب خود اقرار کر لے، ٹھیک ہے۔ وہ بالبینۃ، اور دوسرا کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یا تو بینہ ثابت ہو جائے اس کے اقرار کے اوپر، یعنی بینہ اس کے اقرار کے اوپر ہے۔ اس سے ہم یہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ اس نے جو اقرار کیا، اگر آپ نے اس کا اقرار خود نہیں سنا تو ظاہری بات آپ کو کوئی باقاعدہ سورس تو چاہیے نا جس کے اوپر آپ بھروسہ کریں گے، تو وہ سورس کیا ہے کہ اس کے اقرار کے اوپر بینہ ہو۔ لیکن اگر آپ نے خود اس کی زبان سے سنا کہ خود اس نے اقرار کیا ہے، پھر ہم کہیں کہ ہاں آپ نے سن لیا اس کی زبان سے، لیکن پھر بھی آپ دو گواہ لے کر آئیں کہ آپ نے صحیح سنا ہے، آپ کے کان ٹھیک تھے، یوں یعنی نہیں چلتا فقہ میں، یعنی ہم اس کو فقہی ذوق کے مطابق سمجھ رہے ہیں، ترتیب کے مطابق، کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود اقرار بھی کرے اور آپ خود اس کے اقرار سنیں اور پھر آپ کیا بینہ لے کریں، یوں نظام نہیں چلے گا۔ وہ اقرار کر لے اور اس کا اقرار کیسے ثابت ہوگا؟ اقرار ثابت کیسے ہوگا؟ آپ کے پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ خود انسان کو پتہ چل جائے اقرار، خود اس نے سنا، یہ ثابت ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ اقرار کیسے ثابت ہونا ہے کہ وہ یہ ہے گواہ قائم ہے اس کے اقرار کے اوپر، اور اس کے گواہ کے اوپر اقرار کا مطلب یعنی اس کے گواہ نہیں، اس کے اقرار کے اوپر گواہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اقرار کو آپ نے خود نہیں سنا، تبھی تو آپ گواہوں کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بینہ علی اقراری کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اقرار کو خود آپ نے نہیں سنا اور آپ کو علم نہیں ہے، تبھی آپ گواہوں کا کیا سہارا لے رہے ہیں۔ اچھا، تو خواتین کے جو باطنی عیوب ہیں وہ خواتین کی گواہی سے ثابت ہوتے ہیں کہ جو چار عادل گواہیں کیا ہے وہاں پہ خواتین کی ہوتی ہیں۔ کما فی نظائرہا، جیسا کہ خواتین کے باطنی عیوب کی طرح کے جو دیگر مسائل آتے ہیں،
وہ کتاب و طلاق میں آئیں گے کہ یہ خاتون ابھی حاملہ ہے یا حاملہ نہیں ہے، یا یہ جو ہے وہ حالت حیض میں یا حالت حیض میں نہیں ہے، اگر وہ انکار کرتی ہے تو اس جیسی جو چیزیں ہیں جو عیوب میں شمار نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، عیوب کے نظائر ہیں، یعنی نظائر کیا مطلب وہ خواتین کی باطنی چیزیں شمار ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ مردوں کی گواہی سے ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں اقرار اپنا نافذ ہے، یہ ساری بحث ہی گواہی کی طرف اب جاتی تب ہیں کہ جب بندہ جو ہے وہ اپنی بات پہ نہ آ رہا ہو۔ اگر جو بندہ ہے اس نے مان لیا پھر تو کوئی بحث ہی ختم ہو جاتی ہے نا۔ یہ جو گواہ لائے جا رہے ہیں یہ سارے سسٹم کب ہے کہ وہ مان نہیں رہا خود، کس کی وجہ سے؟ ہاں جو بھی اقرار ہو، ظاہری اقرار کو مان لیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ دل سے کر رہے اور سچ بول رہے، اگر اتہام و تہمت ہو تو وہ تو ثابت نہیں ہوتا نا اقرار، اس سے وہ اقرار یعنی جس کی حیثیت ہے۔ زبردستی والا بھی ہونا، اقرار جو ہے وہ جب تک جھوٹ نہ بولے، آپ یہ کہیں جھوٹ نہ بولے، زبردستی والا اقرار بھی ثابت ہوتا ہے، یعنی وہ پاکستان اور پنجاب پولیس والے صاحب نہ ہو کہ جو گناہ نہ کیا اس کا بھی اقرار کرے، ٹھیک ہے، اپنی بات کا اقرار کرے لیکن کرے جو ہے وہ زبردستی طور پہ، آپ نے ڈرایا دھمکایا اور اس نے سچ بول دیا، ٹھیک ہے، تو مطلب کہ سچ والی بات ہونی چاہیے، یہ آپ کو نہ ہو یقین کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اگر جھوٹ بولنے کا یقین ہو پھر تو ثابت نہیں ہو، پھر تو آپ کو خود پتہ ہے کہ یہ بندہ غلط بیانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کوئی عیب شیب ہے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اذا اختلف فی ثبوت العیب آدمی، دونوں کا اختلاف ہو گیا، اختلاف میاں بیوی کا، کہ ایک کہہ رہا ہے عیب ثابت ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ ثابت نہیں ہے عیب، فإن کان للمدعی بینۃ، اگر جو دعویٰ کر رہا ہے عیب کا اس کے پاس گواہ ہوں تو حکم لہ، تو پھر اگر وہ گواہ دے گا تو اس کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، وإلا اگر مدعی کے پاس گواہ نہیں ہے فلہ، تو اس مدعی کو یہ اختیار ملتا ہے کہ طلب و توجیہ الیمین الی المنکر، کہ وہ منکر کی طرف کیا قسم کو پلٹا دے، منکر کے اوپر کیا قسم کھانا ہوتا ہے، منکر کو کہے کہ تم قسم کھاؤ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے اور تم کہہ رہے ہو نہیں ہے، تو تم قسم کھاؤ کہ پھر نہیں ہے تمہارے اندر یہ ہے، ٹھیک ہے۔ فإن حلف المنکر، اگر منکر قسم کھا لے تو حکم لہ، تو اس کے لیے کیا فیصلہ ہو جائے گا۔ اب یہ جب فیصلے کی بات چل رہی ہے تو ظاہری بات ہے یہ قسم جو کھانا وغیرہ ہے یہ کہاں پہ ہوگا، حاکم شرع کے پاس ہوگا، شریفتی عادل کے پاس ہوگا۔ وإن نقل عن الحلف، اور اگر جو منکر ہے نقل انکار کر دے، قسم کھانے سے انکار کر دے، ولم يرد علی المدعی، اور قسم کو مدعی کے اوپر پلٹائے بھی نہیں، یعنی یہ پلٹانے والا مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ قسم کھانے سے انکار کرتا ہے اور وہ مدعی کو کہتے ہیں کہ اچھا میں قسم نہیں کھاتا تم قسم کھاؤ کہ میرے اندر کیا یہ عیب موجود ہے، وہ یعنی فقط قسم کھانے سے انکار بھی کر دینا تو جاز الحاکم، حاکم شرعی کے لیے جائز ہوتا ہے کہ یحکم علیہ کیا مطلب اس کے خلاف، علی المدعی، مدعی کے برخلاف کیا فیصلہ کر دے، علی المنکر، یہاں تو منکر کی دلیل ملی ہے، علی المنکر، یہاں پہ جو ہے وہ منکر کے خلاف کیا فیصلہ کر دے، یعنی کس کے حق میں، مدعی کے حق میں کیا فیصلہ کر دے، جس نے قسم سے کس نے انکار کیا ہے، منکر نے انکار کیا ہے، تو فیصلہ اسی کے خلاف ہوگا، نہیں پلٹایا، لم یرد نہیں پلٹایا، دو صورتوں اس کے خلاف ہو سکتا ہے، اگر اس نے قسم نہیں اٹھائی تب بھی، یا جس طرح یہ والی صورت ہے قسم نہیں اٹھائی اور پلٹایا بھی نہیں ہے، پلٹایا بھی نہیں، پلٹانے کی صورت پھر دیکھا جاتا ہے کہ اگر مدعی نہیں کہا تو پھر مدعی کے خلاف فیصلہ آتے ہیں، کمانا للحاکم ہے، جیسے کہ حاکم کے پاس یہ ولایت حاصل ہوتی ہے کہ علی رد الحلف علی المدعی، کہ وہ خود بھی کیا ہے مدعی کی طرف پلٹا دے قسم کو، یہ نہیں پلٹا رہا، تو حاکم کے پاس یہ ولایت حاصل ہے کہ وہ اس کے خلاف فیصلہ نہ کرے بلکہ وہ کہے کہ میں مدعی کی طرف قسم پلٹا رہا ہوں، کیوں، استظہاراً، اس حقیقت کو کیا ظاہر کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں اب دیکھتے ہیں مدعی جو ہے اتنا پکا ہے اپنی بات میں کیسے قسم کھاتے ہیں۔ وَإِن رَدَّ الْمُنْكِرُ أَوِ الْحَاكِمُ، اگر منکر قسم کو پلٹا دے یا حاکم پلٹا دے، کس کو، یمین کو، علی المدعی پلٹا دے، فحلف، تو اگر پلٹانے کے بعد وہ قسم کھا لیتا ہے پھر تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ وَإِن نَقَلَ، اور اگر قسم پلٹانے کے بعد نقل، وہ انکار کر دیتا ہے قسم کھانے سے، تو حکم علیہ، تو پھر اس کے برخلاف کیا ہوگا، فیصلہ ہوگا، کما هو الحال فی سائر الدعاوی والمنازعات، جیسا کہ جتنے بھی دعوی اور منازعات ہیں ان کا قانون کیا ہے، یہی قانون ہے، یہ قانون کس کے مطابق ہے، صحیح سیستانی کے مطابق ہے، اور جس قاضی کے پاس آپ جا رہے ہوں گے کیونکہ وہ خود فقیہ ہوگا تو وہ پھر اپنے کیا ہے فقہ اور فتویٰ کے مطابق کیا چلے گا۔
جو قسم اٹھا رہے ہیں مدعی کے فائدے میں حکم لہو. اذا ثبت عن الرجل باحد الطرق المتقدمہ، اگر جو ہے وہ مرد کا عنن نامرد ہونا یعنی جمع نہ کر سکنا یہ ثابت ہو جائے باحد الطرق المتقدمہ گزشتہ طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ساتھ، یعنی خود اس نے اقرار کر لیا کہ میں جو ہے وہ جمع نہیں کر سکتا. اب صورتحال کیا ہے، خاتون کو کیسے اختیار ملے گا نکاح کو فسخ کرنے کا؟ فَإِن رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ بِالصَّبْرِ مَعَهُ، اگر خاتون جو ہے وہ راضی ہو کہ اس کے ساتھ کیا کرے گی، صبر کرے گی. صبر کا مرحلہ کیا پیدا ہو رہا ہے کہ جمع نہیں ہوگا پوری زندگی، جمع کے بغیر کیا ساری زندگی گزرے گی، تو ہوا پھر تو یہی صورتحال ہے. ٹھیک ہے، وہ صبر کرے اور زندگی گزارے، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. یعنی یہ مسئلہ ایک دفعہ پوچھا بھی تھا کہ ایک خاتون نے کہا تھا کہ میرے شوہر کو جو ہے وہ شوگر ہے اور میں ینگ ہوں، اسے شوگر ہو گئی ہے اور وہ جمع نہیں کر سکتا اور اتنے سال ہو گئے ہیں کہ ہم نے جمع نہیں کیا، تو کیا ہمارا نکاح باقی رہے گا؟ ہم کیا کہیں گے، نکاح باقی ہے، خاتون کی یہ مرضی ہے. اگر وہ کہہ رہی کہ میں پوری زندگی رہنا چاہتی ہوں ایسی، تو ہمارے نکاح میں کوئی شرعی مشکل تو نہیں ہے. ہم کہیں گے کہ نہیں، کوئی شرعی میں مشکل نہیں ہے. یعنی کسی کا شوہر اگر نامرد ہو جاتا ہے تو نامرد شوہر کے ساتھ شادی شدہ زندگی کیا ہے گزارنا جائز ہے، نکاح کیا جائز ہے. بلکہ وہ اگر کوئی نامرد ہے وہ نکاح کرتا ہے تو نکاح بھی کیا اس کا جائز ہوتا ہے، نکاح میں کیا کوئی ایشو نہیں ہے. وَإِلَّا کیا مطلب کہ وَإِلَّا اگر وہ صبر نہیں کرنا چاہتی تو جاز لہا، اس کے لیے جائز ہے کہ رفع امرہا الی الحاکم شرعی، کہ وہ اپنا معاملہ حاکم شرعی کی طرف لے کر جائے. حاکم شرعی کی طرف کیوں لے کر جا رہی ہے؟ لاستخلاص نفسہا منہ، تاکہ خود کو چھڑا لے، آزاد کروا لے، منہ اس شوہر سے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ شوہر اسے نہیں چھوڑ رہا. اگر شوہر سے اس نے کہا کہ مجھے طلاق دے دو پھر تو مسئلہ حل ہو گیا. حاکم شرع کے پاس اس کیس اپنے کیوں لے کر جا رہی ہے؟ کیونکہ شوہر کہہ رہا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دینی. جب شوہر نے طلاق نہیں دینی تو خاتون کو تو شریعت میں طلاق کا حق دیا نہیں ہے. تو اس صورت میں کیا نتیجہ نکلے گا کہ یہ حاکم شرع کے پاس کیا کرے گی، رجوع کرے گی. اچھا، تو یہ مسئلہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ بھئی عنن اگر ثابت ہو جائے تو خاتون کو یہ اختیار ہوتا ہے نکاح کو فسخ کرنے کا. تو حاکم شرع کے پاس کیوں جا رہی ہے؟ وہ اس وجہ سے جا رہی ہے کہ فَيُعَجِّلُهُ سَنَةً كَامِلَةً مِنْ حِينِ الْمُرَافَعَةِ، کہ حاکم شرع اس شوہر کو کیا دے گا، اجل، مدت دے گا. کتنی مدت دے گا؟ سنتن کاملتن، پورے جو ہے وہ 1 سال کی جو ہے وہ اسے مدت دے گا. من حین المرافعۃ، 1 سال کب سے شروع ہوگا؟ جس دن وہ کیس لے کر گئی ہے. ہو سکتا ہے وہ سال بعد کیس لے کر گئی ہو، سال پہلے سے گزر چکا ہو. تو حاکم شرع کہے گا کہ آپ جو ہے وہ لیٹ آئی ہیں ہمارے پاس، تو اب دوبارہ سے کیا ہم سال کے ٹائم دیتے ہیں. وہ اب حکم تعجیل، اور اسی تعجیل کے حکم میں ہوگا، یعنی مدت دینے کے حکم میں ہوگا. کب؟ امتناعہ، کہ اگر شوہر انکار کر دیتا ہے، من الحضور لدى الحاکم، حاکم کے پاس آنے سے انکار کر دیتا ہے، تو وہ جس دن اس نے انکار کیا حاکم کے پاس آنے سے، اسی دن جو ہے وہ اس کا ٹائم کیا ہو جائے گا، شروع ہو جائے گا. اب یہ جو 1 سال کا عرصہ ہے، اس عرصے میں اس نے کیا کرنا ہے، کون سے کمالات کرنے ہیں کہ یہ بخش ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فَإِنْ وَطَأَهَا أَوْ وَطَأَ غَيْرِهَا، اگر اس 1 سال کے اندر فی اثناء هذا المدہ، اس 1 سال کے دوران اگر اس نے بیوی سے جمع کر لیا یا بیوی کے علاوہ کسی اور سے جمع کر لیا، فلا فسخ، تو پھر یہاں پہ بیوی کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار نہیں ملے گا. وَإِلَّا، شوہر کہتا ہے کہ میں حاکم کے پاس نہیں جاتا، خاتون گئی ہے، حاکم نے شوہر کو بلایا ہے کہ آپ کو 1 سال کی مدت ہے، آپ علاج کروا لیں، بھائی میں اس کو رد کر دوں گا. آپ شوہر نے انکار کر دیا ہے، اب کیا پھر بھی نہیں؟ دیکھیں، مدت دینے کے شوہر کو طریقہ کیا ہوتا ہے کہ شوہر کو بلا کے اسے کہا جاتا ہے کہ تمہیں 1 سال کی مدت دی جاتی ہے. تو اب شوہر تو آیا نہیں ہے، تو وہ مدت کس کو دے گا حاکم شرع؟ شوہر سامنے بیٹھا نہیں ہے، مدت کس کو دے گا؟ ٹھیک ہے، تو وہ مدت، اس کا طریقہ کیا ہے کہ شوہر نہیں آیا تو پھر بھی مدت مل جائے گی. تو اس میں آپ کیا کہیں گے، مدت دی کیسے؟ آپ شوہر تو آیا نہیں ہے، مدت کس کو دی؟ آپ کہیں گے یہ حکم تعجیل میں ہے، گویا کہ اس نے مدت دے دیا حاکم شرع میں. تو یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ پریکٹیکل حاضر ہو جاتا ہے تو اس کو حقیقی معنی میں مدت دی جا رہی ہے، اگر وہ پریکٹیکل حاضر نہیں ہوتا تو یہ حکم تعجیل ہے.
شوہر مانے یا نہ مانے، ہاں شوہر اس کے سامنے آئے حاکم شرع پر مدت لینے کے لیے. انعام کی اب بات کر لیں، کوئی بندہ فاسق آ جاتا ہے اس کو انعام دیتا ہے نا ادارہ، تو اگر وہ خود سامنے آ جائے تو اس کو انعام مل جاتا ہے. اگر وہ خود حاضر نہ ہو تو اس کے کسی دوست وغیرہ کو دے دیتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ گویا کہ ایسی ہے کہ اس کو انعام کیا ہم نے دے دیا. تو اب شوہر کو مدت دینی تھی نا. اب شوہر خود کیا مدت لینے کے لیے آ جائے، خود نہیں آیا تو وہ کیا ہے پھر بھی مدت اسے کیا مل سکتی ہے. خاتون کہے کہ وہ نہیں آتا تو پھر بھی حاکم شرع کہے گا ٹھیک ہے اس کی ہم مدت کیا شروع کر دیتے ہیں، اسے خبر دے دو مدت کیا شروع کر دیتے ہیں. واضح. تو مطلب یہاں پہ وہ حاضر ہونے کی کوئی اتنی مرکزی فائدہ نہیں ہے. وہ حاضر ہو بھی جائے تو کون سے اس کو رعایت مل جانی ہے، مدت اس کو ہی ملنی ہے. ٹھیک. تو 1 سال کے اندر جو ہے وہ اگر وہ علاج وغیرہ ہو جاتا ہے اور وہ جماع پریکٹیکل کر بھی لیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، پھر تو جو ہے وہ خاتون کو فاسق کر اختیار ختم ہو جائے گا. وہ الا اگر وہ 1 سال گزر گیا پھر بھی وہ جماع نہیں کر سکا تو کان الحل فاسق ہو، تو پھر خاتون کو کیا ملے گا؟ فاسق کا اختیار ملے گا. اب جو فاسق کا اختیار ملے گا یہ پہلے والی بات ہے فوراً حسب ما تقدم، جیسے کہ ہم نے بیان کیا تھا پہلے کہ یہ اختیار کیا ہوتا ہے؟ فوراً استعمال کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ کیا کہا تھا کہ عرف میں یہ کہ سستی شمار نہ ہو، مشور وغیرہ کر لے کہ اب جو ہے وہ فاسق کرنا ہی نہیں کرنا، عرف میں کیا ہے سستی یہ شمار نہ ہو. سال کے بعد. ہاں. فلو لم تفسق فوراً، اگر سال گزر گیا اور اس نے فوراً خیار کا استعمال ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، سستی کر دی، ہفتہ 2 ہفتے گزر گئے، تو ساقط خیار ہوا، تو یہاں پہ پھر خاتون کا جو خیار ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. خیار کے ساقط ہونے کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ خاتون اس کی بیوی رہے گی اور پوری زندگی کے آزاد بھی نہیں ہو سکے گی جب تک وہ طلاق نہ دے. بس وہ نفقہ چفقہ لیتی رہے، کھائے پیے موج کرے، ٹھیک ہے، باقی آزاد کیا نہیں ہو سکتی. شوہر اس کو ظلم وغیرہ نہیں کر سکتا. تیری بات ہے. وقضا، اور اسی طریقے سے ہے کہ اذا رضیت ان تقیم معه، کہ خاتون راضی ہوگی، ٹھیک ہے، 1 سال گزر گیا، 1 سال کا راضی ہوگی کہ ٹھیک ہے جی وہ اس کے ساتھ رہے گی. ثم طلبت الفسق بعد ذلك، پھر کیا ہے اس نے مطالبہ کیا کہ اب جو ہے وہ میں نے کیا ہے فسق کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ قضاء کا مسئلہ اس کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، 1 سال گزر گیا یا 1 سال نہ بھی گزرے، شروع کا حالات بھی ایسے ہیں. یعنی خاتون کو شرعی مسئلے کا علم تھا کہ اگر جو ہے وہ مرد جماع کی قدرت کھو دے تو خاتون کے پاس خیار فسق ہوتا ہے، لیکن خاتون کیا راضیت، وہ راضی ہوگی کہ میں کیا اس کے ساتھ رہوں گی. 5-6 مہینے گزرے تو اس نے کہا کہ یہ تو حالات خراب ہیں، ٹھیک ہے، میں جو ہے وہ نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ. تو پھر کیا اس نے مطالبہ کر دیا کہ میں جو ہے وہ فسق کرتی ہوں. تو اس کا حکم بھی کیا ہے؟ قضا. یعنی یہاں پر بھی کیا ہے خیار اس کا کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. فإنه ليس لها ذلك، تو یہاں پر بھی خاتون کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ انن کا ایک مسئلہ ہے کہ انن کے مسئلے میں فسق جو ہے وہ خاتون نے کرنا ہوتا ہے، لیکن مدت لینے کے لیے حاکم شرع کے پاس کیا ہے؟ جانا پڑتا ہے. اگلا مسئلہ کہ یجوز للرجل الفسق بعیب المرأة من دون اذن حاکم شرعی، مرد کے لیے جائز ہوتا ہے کہ خاتون کے اندر کوئی عیب اگر موجود ہو تو وہ نکاح کو فسخ کر دے اور اسے حاکم شرع کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. وَقَذَا الْمَرْأَةُ بِعَيْبِ الرَّجُلِ، اور یہی صورتحال کیا ہے خاتون کے لیے بھی ہے کہ اگر مرد کے اندر عیب ثابت ہو جائے تو خاتون بھی کیا ہے حاکم شرع کی اجازت کے بغیر کیا فسخ کر سکتی ہے. تو نکاح کے فسخ کرنے میں حاکم شرعی کی اذن اور اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. شریعت نے ان سب کو مستقل اجازت دی ہوئی ہے، خاتون کی بھی اجازت دی ہے خیار عیب کی اور مرد کی بھی دے رکھی ہے. لیکن نام مع ثبوت الانن، یہ جو ابھی ہم نے بیان کیا انن والا کہ وہ جماع نہیں کر سکتا، اس صورت میں اذا لم ترضى المرأة بالصبر معه، کہ جب خاتون راضی نہیں ہے شوہر کے ساتھ صبر کرنے کے اوپر، تو لازمها الرجوع الى الحاکم، تو یہاں پہ حاکم شرع کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ حاکم شرع کی اجازت سے یہ فسخ کرے گی، لیکن من جہت ضرب الاجل، بلکہ یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ وہ مدت کیا رکھوائے، حاکم شرع سے رجوع کرے ضرب الاجل کے لیے. ضرب الاجل کیا ہوتا ہے؟ مدت رکھوانا، مدت لینا، کہ یہ اجل کیا ہے؟ مدت رکھوائے. حیث انہ من وظائفہ، کہ ضرب الاجل کس کا وظیفہ ہے؟ حاکم شرع کا وظیفہ ہے. حیث ان ضرب الاجل من وظائف الحاکم لا من جہت نفوذ فسخ، اس وجہ سے رجوع نہیں کر رہی کہ اس کا جو فسخ ہے وہ تبھی نافذ ہوگا کہ جب یہ حاکم شرع سے رجوع کرے گی اور اس سے اذن لے گی. یہ فسخ کے نافذ ہونے کے لیے جو ہے وہ حاکم شرع کی طرف رجوع نہیں کرتی، بلکہ مدت لینے کے لیے کیا رجوع کرتی ہے. فائدہ ضرب الاجل یا فائدہ ضرب الاجل، جب مدت رکھ دی جائے
یا ضرب الاجل حاکم شر مدت رکھ دے تو کان لہا تفرد بالفسق، تو اس خاتون کے پاس یہ اختیار رہتا ہے کہ تفرد بالفسق، کہ یہ خود اکیلی کیا کرے، فسق کرے، بس مدت وہاں سے رکھوا لے، اس کے بعد خود جو ہے وہ دیکھ لے کہ اگر جو ہے وہ سال گزر جاتا ہے تو پھر یہ خود ہی کیا ہے فسخ کر دے۔ ان دا انقضاء المدت ہے کہ جب یہ مدت گزر جائے، وہ تعذر الوطء اور وط بھی کیا ہو جائے، متعذر ہو جائے، تو کان لہا التفرد بالفسق من دون مراجعۃ الحاکم، من دون کس کے متعلق ہوگا، تفرد بالفسق کے متعلق ہوگا، بلکہ فسق کے متعلق ہوگا، کان لہا التفرد بالفسق من دون مراجعۃ الحاکم، کہ حاکم شرع سے مراجعہ کیے بغیر جو ہے یہ فسق سے کیا ہوگا، اختیار ملے گا، اور یہ الگ طور پہ کیا فسق کر سکتی ہے۔ ہاں انن کی صورت میں فوری نہیں ہے، انن کی صورت میں حاکم شرع سے کیا رجوع کرنا ہوتا ہے، مدت کہہ رہے ہیں کہ یہ فسق کا حق لینے نہیں جاتی بلکہ یہ مدت لینے جاتی ہے۔ ایک خاتون ہے جو مدت ہی نہیں لیتی، وہ کہتی ہے بس میں نے فسق کرنا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، 1 سال اور انتظار کریں، تو اس کے لیے یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ مدت کے لیے جائے، سال پورا نہیں گزارنا ہوتا، وہ چاہیے کہ ایک دفعہ مدت لے لو، پھر مدت لینے کے بعد میڈیکلی طور پہ تم یہ ثابت کر لو کہ سال گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، میڈیکل تحقیق آ چکی ہے، ڈاکٹروں کے ٹیسٹ آ چکے ہیں، سب نے کہا ہے کہ لا علاج ہے، چاہے یہ لندن چلا جائے، ٹھیک ہے، پھر بھی یہ لا علاج ہے، ٹھیک ہے، خاتون کہتی ہے رپورٹیں آ گئی ہیں، ثابت ہو چکا ہے، ابھی حاکم شرع سے کہتی ہے میں کیوں انتظار کروں، تو حاکم شرع وہاں پہ کہے گا ٹھیک ہے جی، اگر ہم ٹیسٹ وغیرہ کرا لیے آپ کو یقین ہے کہ لا علاج ہے تو سال گزارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم ابھی سے کیا کرو، فاسٹ کرو، لیکن مدت ایک دفعہ لینی پڑے گی، اس بیچارے کو تھوڑا ایک حوصلہ دینا پڑے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، بھائی تمہیں ہم موقع دے رہے ہیں، علاج وغیرہ کراؤ، کوشش کرو کہ اس سال کے دوران تم کیا کر لو، ایک دفعہ جمع کر لو، ٹھیک ہے۔ اذا عالم کیا مطلب یقین ہو جائے، ٹھیک ہے، اذا علما سے پڑھیں تاکہ وہ اذا علما بشہادت اہل الخبرت، اگر اہل خبرت کی گواہی سے اس بات کا یقین حاصل ہو جائے، اہل خبرت سے یہاں پہ کیا مراد ہوگی، یہ فقہا مراد نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، عادل لوگ بھی نہیں ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، ٹھیک ہے، اطباء الاخصائیین، وہ ڈاکٹر ہوں گے کہ جو اخص یعنی اسی کی جو ہے وہ تخصیص رکھتے ہیں، تخصص اسی کا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کون سے ڈاکٹر، زیر ناف والے ڈاکٹر جو کہتے ہیں حکیم زیر ناف، ٹھیک ہے، کہ جن کا جو ہے وہ شعبے یہی ہے کہ وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ کون جو ہے وہ نامرد ہے اور کون نامرد نہیں ہوتا، اور یہ ڈاکٹر کی تحقیق ہے، میں سن رہا تھا ان کا کوئی بھی نامرد نہیں ہوتا، یہ جتنے لوگ اپنی پھکیاں بیچ رہے ہیں یہ بالکل جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ مردوں کو خراب کر کے بیچ رہے ہیں، اگر نہ کوئی بھی کیا نامرد نہیں ہوتا، نامردی کی تعریف ہماری میڈیکل کی یہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو ایسے جو خاص جو ہے نا ڈاکٹر ان کے پاس جائے گا، وگرنہ حکیم جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ہر چوتھے بندے کو نامرد بنایا ہوا ہے اپنی پھکیاں بیچنے کے، ٹھیک ہے، وہ تو ہر کسی کیا مردانہ کمزوری کے شکار کر کے بنائے ہوئے، تو وہ کیا ہے جو خاص ڈاکٹر ہیں اس شعبے کے ان کے پاس، اور ان سے کیا ہے رپورٹ لے گی، شہادت کیا ہوتا ہے، رپورٹ ٹیسٹ، ان سے یقین ہو جائے، کیا یقین ہو جائے کہ ان الزوج لا يقدر على الوطء ابدا، یہ جو شوہر ہے یہ کبھی بھی جو ہے وہ وطی اس کے ساتھ اور جماع نہیں کر سکتا، تو یہ حق للمرأة فسخ العقد من دون انتظار الى تمام السنہ، تو یہاں پہ خاتون کے لیے حق ہوتا ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کر دے اور اس میں سال گزرنے کا انتظار کرنا بھی واجب نہیں ہوتا۔ الفسخ بالعیب لیس بطلاق، عیب کی وجہ سے جو فسخ ہوتا ہے اسے طلاق نہیں کہا جاتا، حکم بھی طلاق کے ہیں یا نہ کہ یہ ہو تو جدا کے ہیں، ہم کہیں گے نہیں، طلاق کے کچھ احکام ہیں جو بعد میں کیا ذکر ہوں گے، جیسے طلاق اس وقت آپ دے سکتے ہیں جب خاتون کیا ہے حالت حیض میں نہ ہو، ٹھیک ہے، جبکہ فسخ کیا آپ مطلقاً کر سکتے ہیں۔ عدت ہے گی، اس کی عدت بیان ہوگی، عدت طلاق والی اس کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن باقی احکام طلاق والے نہیں ہیں، مثال کے طور پہ کہ فسخ کرنے کے لیے عربی کا صیغہ ضروری ہے، طلاق میں کیا عربی کا صیغہ چاہیے نا، وہ ضروری نہیں ہے، اچھا طلاق میں کیا ہوتا ہے، یہ 2 عادل گواہ بیٹھے ہوں آپ کے سامنے، وہاں پہ 2 عادل گواہوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنی زبان میں ہو سکتا ہے، اشارے سے ہو سکتا ہے، میسج کر کے ہو سکتا ہے، فسخ کسی بھی طریقے سے اظہار کرے وہ، یعنی فسخ بالعیب جو طلاق نہیں ہے، سواء واقع من الزوجہ والزوجہ، چاہے شوہر یہ فسخ کر رہا ہے یا بیوی فسخ کر رہی ہے، فلا تشمل احکامہ، پس اس کو جو ہے وہ طلاق والے احکام ثابت شامل نہیں ہوں گے، ولا تترتب علیہ لوازمہ، اور جو طلاق کے لوازم ہیں وہ بھی اس کے اوپر کیا مترتب نہیں ہوں گے،
ٹھیک ہے، طلاق رجی والا کام آپ شروع کر دیں، جی شوہر کو اختیار ملے رجوع کرنے کا، یہ بھی نہیں ہوگی۔ ولا یعتبر فی شروطہ، اور اس میں فی ہے یعنی فی الفسخ، فسخ میں جو شروط طلاق ہیں وہ بھی کیا معتبر نہیں ہوں گی۔ فلا یحسب من الثلاثۃ، پس اس فسخ کو جو ہے وہ شمار نہیں کیا جائے گا من الثلاثہ اس تیسری طلاق میں سے، ٹھیک ہے، المحرمت جو بیوی کو اس کے اوپر حرام کر دیتی ہے، اور المحتاجت جو کہ محتاج ہوتی ہے کس کی طرف، الی المحلل، کس کی طرف، حلالہ کی طرف کیا ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس نے 2 طلاقیں پہلے دی ہوئی تھیں، تیسرے نمبر پہ اس نے کیا کیا، فسخ کیا، تو اب بھی یہ خاتون 3 طلاقوں والی نہیں کہلائے گی بلکہ 2 طلاقوں والی کیا کہلائے گی، کیونکہ فسخ کا جو حکم ہے وہ طلاق کی طرف سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرض کریں کہ لا یعتبر فیہ فی الفسخ، فسخ میں یہ شرط بھی نہیں ہوگی کہ الخلو من الحیض والنفاس، کہ یہ خاتون کیا ہے، حیض نفاس سے خالی ہو، جبکہ طلاق جو ہے وہ حیض نفاس کی حالت میں نہیں ہو سکتی۔ ولا حضور العدلین، اور اسی طریقے سے یہاں پہ 2 عادلوں کی گواہی بھی شرط نہیں ہوگی۔ اذا فسخت المرأة بعیب الرجل، اگر جو ہے وہ مرد کے عیب کی وجہ سے خاتون جو ہے وہ نکاح کو فسخ کر دے، استحق کا تمام المہر ان کان بعد الدخول، فسخت، اچھا یہ لوٹ اوکے، آگے مسئلہ ہے یہ والا، ہاں وہ دو مسئلے ہیں اس کے، یہ دوسری شک ہے۔ پہلی شک یہ ہے کہ خاتون فسخ کر، خاتون نے جو ہے فسخ کر دیا تو خاتون کو تمام مہر کب ملتا ہے، انکان بعد الدخول، اگر جو ہے وہ جماع ایک دفعہ ہو گیا ہو تو پورا مہر ملتا ہے، وہ انکان قبلہ، اور اگر جماع نہیں ہوا تھا، جماع سے پہلے فسخ ہو گیا تو لم تستحق شیئا، تو خاتون کو کچھ بھی نہیں ملے گا، الا فی العنن، عنن و صورت میں جماع ہو ہی نہیں سکتا نا، ہوگا یا نہیں ہوگا اس میں کیا صورت ہے، عنن میں جو ہے یہ صورتحال نہیں ہے، بلکہ عنن والے عیب میں کیا ہوگا، فإنها تستحق علیہ فیہ، کہ اس صورت میں کیا ہے وہ خاتون مستحق ہوگی، علیہ کس کے اوپر، شوہر کے اوپر، فیہ فی العنن، عنن والی صورت میں کس کی مستحق ہوگی، نصف المہر، آدھے مہر کی، یعنی خاتون کی شادی ہوئی اور پہلی رات سے ہی ثابت ہو گیا کہ شوہر جو ہے وہ عنن نامرد ہے، جماع نہیں کر سکتا، اب ایک دفعہ بھی جماع نہیں ہوا، اب خاتون نے کیا کیا، نکاح کو فسخ کیا، اب جب فسخ کرے گی تو آپ پوچھیں گے کہ ہاں بھی جماع ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، وہ کہے کہ جماع نہیں ہوا، جب جماع نہیں ہوا تو آپ کیا کہیں گے، جی کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے، لیکن یہاں پہ کیا کہیں گے، نصف مہر کیا ملنا چاہیے اس سے، ٹھیک ہے جی۔ اور ویسے اگر فسخ کرے، جماع اگر کر سکتا تھا شوہر اور جماع اس نے نہیں کیا، خاتون فسخ کرتی ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی ہم 2 صورتیں بناتے ہیں کہ خاتون کی شادی ہوئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ فرض کریں کہ اس کا شوہر کیا مجنون ہے، پاگل ہے، ٹھیک ہے، خاتون نے کیا کیا، نکاح کو فسخ کر دیا، اب جماع جو ہے وہ نہیں ہوا تھا، اگر جماع نہیں ہوا تھا تو خاتون کو کچھ بھی نہیں ملے گا، 1 روپیہ بھی مہر سے نہیں ملے گا، ٹھیک، وہی رجوع کر کے آپشن بیان کریں، ٹھیک ہے، اور وہ ہاں کٹے والی مثال پہ لینا، ٹھیک ہے، ذکر کٹا ہوا تھا، جب جیسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ والی مثال ہے، وہ مثال بن جائے گی، ٹھیک ہے، اور اگر جماع ایک دفعہ ہو گیا تھا تو پھر پورا مہر ملے گا، لیکن عنن میں ایسا نہیں ہے، اگر شوہر نہ مرد تھا تو جماع چاہے نہ بھی ہوا ہو، اگر خاتون فسخ کرتی ہے تو پھر اس کو کیا ملتا ہے، آدھا مہر کیا ہے ملتا ہے۔ وَإِذَا فَسَقَ الرَّجُلُ بِأَحَدِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ، اور اگر مرد فسخ کرتا ہے خاتون کے کسی عیب کی وجہ سے، تو انکان الفسق بعد الدخول، اگر وہ فسخ کرتا ہے جماع کے بعد تو استحقت المرأة تمام المہر، تو خاتون کو کیا ملتا ہے، پورا مہر ملتا ہے، نہیں جب والی میں یہ ہے کہ اگر بعد میں کٹا ہے، یہ بھی ہے صورت، پہلے اس کا ذکر موجود تھا، جماع وغیرہ کر لیا اس نے، بعد میں کیا کٹ گئے، پھر بھی تو خاتون کو اختیار ملتا ہے، ہاں تو ایسا ہو سکتا ہے، ہاں یہ بعد میں نیچے لکھا ہے، چاہے تجدد بعد میں تجدد پھر بھی کیا ہے۔ اچھا عمومی یہ جنون کی بنے گی، برس کی بیماری کی بنے گی، جذام کی بنے گی، احتیاط واجب جس میں ہیں، یہی مثالیں بنے گی، ہاں یہ عمومی یہ بنے گی، ہاں ورنہ یہ جب والی اور انن والی یہ تو شاید مثالیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔
اچھا اب یہاں پہ یہ صورتحال کیا کہہ رہے ہیں کہ مرد نے جو ہے وہ فسخ کیا اور اگر جماع کے بعد فسخ کیا تو خاتون کو پورا مہر ملے گا، تو علیہ العدہ، اور چونکہ جماع ہو چکا ہے تو اسے عدت بھی گزارنی پڑے گی، یہ قانون ہے، اگر جماع نہ ہو تو پھر عدت نہیں ہوتی، جماع اگر ہو گیا تو عدت گزارنی ہوتی ہے۔ الا اذا کانت صغیرا، جماع ہونے کی صورت میں اگر وہ صغیرہ تھی یا جائزہ تھی تو پھر عدت نہیں ہوتی، جیسا کہ طلاق میں یہ چیز ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْفَسْخُ قَبْلَهُ، اور اگر اس نے فسخ کب کیا، جماع سے پہلے فسخ کیا تھا، تو لم تستحق شيئا ولا عدت علیہ، تو پھر خاتون کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور چونکہ جماع ہوا نہیں ہے تو لہٰذا اس کے اوپر کوئی عدت بھی نہیں ہوگی، یہ فسخ کرے گا، وہ آگے کیا فوراً شادی کر سکتی ہے۔ لہٰذا یہ اس صورت میں ہم حکم آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ جب تدلیس کا کیا مورد نہ ہو، فراڈ کا، وہ اما مع تدلیس ہے، لیکن اگر تدلیس کا مورد ہو اور تبین الحال للرجل بعد الدخول، جماع کے بعد جو ہے وہ مرد کو پتہ چلے کہ میری خاتون کے اندر تو جو ہے وہ یہ عیب ہیں اور یہ سارے میک اپ سے کیا ہے چھپائے گئے تھے، ٹھیک ہے، فرض کریں تو فإن كان المدلس و نفس المرأة، اب کیا ہے خاتون کا جماع تو ہو گیا، جماع ان صورت میں مہر تو دینا ہوتا ہے، جماع کر لیا، بعد میں صورتحال پتہ چلی کہ دھوکہ ہو گیا جی، فإن كان المدلس و نفس المرأة، اگر دھوکہ دینے والی خود خاتون تھی، یعنی خود خاتون نے میک اپ وغیرہ کیا اس طریقے سے دھوکہ دیا، واختار الفسق، اور ادھر سے شوہر کیا فسخ کرے تو لم تستحق المہر، تو خاتون کو کچھ بھی مہر نہیں ملے گا دخول کے بعد میں، فراڈ کیا ہے، دھوکہ دیا ہے، آپ 5 لاکھ جو مہر لکھوایا اس کو کیوں ملے بھائی، ٹھیک ہے، دھوکہ کے بعد بھی آپ سے دینا چاہتے ہیں۔ ہاں فإن كان المدلس نفس المرأة واختار الفسق، یعنی شوہر فسق کو اختیار کرے تو لم تستحق المہر، تو پھر کیا ہے مہر کی وہ مستحق نہیں ہوگی، چاہے دخول بھی ہو چکا ہے۔ وإن كان دفع الیہ، اور اگر وہ مہر دے چکا تھا جی، مہر دے چکا، پہلے نکاح کے دوران ہی دے دیا، مہر کیا تھا وہ معجل تھا اس کا، عین والا، حالی جسے کہتے ہیں، تو جاز لہو استعادتہ، تو اس کے لیے جائز ہے کہ مہر اس سے کیا لے لے، واپس لے لے، یہ اس کا حق بنتا ہے، وہ کہے گا جی میرا مہر واپس دو۔ وَإِنْ اخْتَارَ الْبَقَاءَ، اور اگر وہ نکاح کو فسخ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، دھوکہ ہو گیا تو ہم شادی باقی رکھیں گے، تو فعلیہ تمام المہر لہا، تو پھر اس کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ خاتون کو کیا پورے کا پورا مہر دے، جیسا کہ یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ شادی اگر باقی رکھ رہے ہیں، رہ رہے ہیں اس کے ساتھ، تو پھر تو جو شرائط ہیں وہ تو پوری کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمُدَلِّسُ غَيْرُ الزَّوْجَةِ، اور اگر دھوکہ دینے والا کیا ہے وہ بیوی کے علاوہ کوئی اور ہو، ٹھیک ہے جی، درمیان میں جو تھے اس کے بھائی وغیرہ یا دیگر اس کی خواتین جو دوست اور سہیلیاں تھیں، انہوں نے جو ہے وہ ایسے فضائل خاتون کے پڑھے جو اس کے اندر موجود نہیں تھے، دھوکہ کس نے دیا، ان خواتین نے دیا۔ فالمہر المسمى یستقر علی الزوج بالدخول، تو یہاں پہ جو مہر مسمى ہے نا، یعنی جو مہر طے ہوا تھا، مہر مثل ایک ہوتا ہے، ایک مہر مسمى ہوتا ہے، مہر مثل اور مسمى کی بحث آگے بھی آئے گی، جو مہر ان کا طے ہوا تھا یستقر علی الزوج بالدخول، وہ شوہر کے اوپر ذمے پہ آ جاتا ہے کب، دخول کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی اگر جماع ہو گیا تو ہم کہیں گے کہ اگر خاتون نے خود دھوکہ نہیں دیا نا، کسی اور نے دھوکہ دیا ہے، خاتون فسخ کرتا ہے تو کیا نام ہے، شوہر فسخ کرتا ہے تو پھر بھی کیا ہے اس کو پورا مہر دینا پڑے گا۔ اچھا اب یہ کہے گے میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ہم کہیں گے بھی جس نے دھوکہ دیا ہے نا تو ہم اس کے اوپر کیس کرو، اس سے پیسہ واپس نکلواؤ، ٹھیک ہے، یعنی یستقر علی الزوج بالدخول، تو مہر مسمى شوہر کے اوپر آ جائے گا جو طے انہوں نے کیا تھا 5 لاکھ 6 لاکھ، ولیکن یحق له بعد دفع الیہ، لیکن شوہر کے پاس یہ حق بنے گا کہ بعد دفع الیہ، کہ جب وہ مہر الیہ اس بیوی کو دے دے گا تو اس کو حق کیا ملے گا کہ ان یرجع به علی المدلس، یہ سارے کے سارا مہر کس سے واپس لے، مدلس، یعنی جس نے دھوکہ دیا ہے اس کے پاس جائے اور اس سے کیا لے لے، مہر واپس لے لے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین۔